السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیا مقصہ نمبر 2، اس کے آخری دو کلمات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ اور اس جگہ پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں اس کے متعلق وضاحت کریں گے، اور آخر میں رموز اوقاف کی جو علامتیں ہیں ان کے متعلق بات ہوگی، اور وقف کرنے کا طریقہ اور وصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یعنی اس طرح کر کے پڑھیں گے۔ ہدل کی جو ہا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے پیش کی صورت میں اس کو معروف پڑھیں گے۔ ہدل، ہدل ہو نہیں پڑھیں گے، ہدل لل، یہ لل جو ہے اس کو بھی معروف پڑھیں گے، لل نہیں پڑھیں گے۔ لل اور لل میں فرق ہے۔ لل متقین، متقین، قاف کو پر اور اس پر کلکلا بھی ہوگا، قاف کو موٹا ہی پڑھیں گے، متقین، ٹھیک ہے۔ یہ وقفی صورت میں نے پڑھی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ان پر جو مخارج جاری، جو ان کے مخارج ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ جو حروف ہیں ان کے کون کون سے مخارج ہیں، مخرج ہیں، ہر حرف کا مخرج کیا ہے، اور ان حروف کو اپنے اپنے مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہا کا مخرج حلق کا نیچے والا حصہ، دال کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ، لام کا جو مخرج ہے زبان کے کنارے اور اوپر والا جو تالو ہے اس کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، میم کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے میم جو ہے وہ ادا ہوتی ہے، اور تا کا جو مخرج ہے وہ وہی ہے جو کہ دال کا مخرج ہے، قاف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، آگے یا مدہ موجود ہے، جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ اس کا مخرج ہے، نون کا وہی مخرج ہے جو لام کا مخرج جو ہے بیان ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مخارج آپ نے سماعت فرمائے، ان کو یاد کریں اور ان حروف کو اپنے اپنے مخارج سے ادا کریں تاکہ یہ درست ادا ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ حرکات کو معروف پڑھیں گے، تو وہ میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ہدل لل متقین، متقین، یعنی اس طرح پڑھیں۔ آگے جو ہے دال پر قلقلہ، تو یہ جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے دال، اس پر قلقلہ ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا، 5ویں درجے کا۔ حروف قلقلہ جو ہیں 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے قطب جدین، قطب جدین۔ تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے لیکن قلقلے کے درجے ہیں۔ سب سے قوی جو درجہ قلقلہ ہوگا سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جب ان پر تشدید ہو اور ساتھ ساتھ وقف بھی ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے یعنی پہلے کی بنسبت کم درجے کا قلقلہ، لیکن وہ بھی واضح قلقلہ ہوگا کہ عارضی طور پر جزم آ جائے یا پہلے سے جزم ہو اور ساتھ ساتھ وقف بھی ہو، جزم اور وقف دونوں جمع ہوں تو دوسرے درجے کا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب تشدید ہو اور وقف نہ ہو تو تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا، جزم ہو اور ساتھ وقف نہ ہو تو چوتھے درجے کا قلقلہ ہوگا، زبر زیر پیش کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت یا تنوین آ جائے اس صورت میں بھی قلقلہ ہوگا، لیکن بہت ہی کم درجے کا، سب سے چھوٹے درجے کا، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے اور صفت لازمہ کبھی بھی حرف سے جدا نہیں ہوتی۔ قلقلہ جو ہے نا، قلقلہ کرنا یہ صفت لازمہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زبر زیر پیش آ جائے تو قلقلہ نہیں ہوگا، وہ غلطی پر ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ دال پر قلقلہ ہوگا، لیکن کتنے درجے کا؟ 5ویں درجے کا۔ تنوین کے بعد یا جو ہے نا یہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ اشارہ میں نے کر دیا ہے۔ اصل میں قانون یہ ہے، یہ مدنی قاعدے میں بھی قانون ہے، جب زبر والی جو تنوین ہے یعنی 2 زبر کے بعد کبھی جو ہے الف لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور کبھی یا لکھی ہوئی نظر آئے گی، تو ان کو نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر یا آپ کو نظر تو آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون ہے کہ تنوین زبر والی جو تنوین ہے اس کے بعد کبھی یا لکھی ہوئی آتی ہے اور کبھی الف لکھا ہوا آتا ہے، تو وہ ہجے کا تو نہیں پڑھیں گے اور وہاں پہ بھی ان کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے ادغام یرملون کا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اس کو ادغام یرملون بھی کہتے ہیں، اقلاب اور اخفاء۔ تو یہاں پر ادغام یرملون والا قاعدہ جاری ہوگا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی ان حروف پر تشدید آ جاتی ہے۔ را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا۔ باقی 4 حروف جن کا مجموعہ یو مینو بنے گا، یا، واو، میم اور نون، ان پر غنہ نہیں ہوگا، لیکن تشدید سب پر آئے گی۔ تو اب چونکہ تنوین موجود ہے اور آگے لام حروف یرملون میں سے موجود ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا، اس لیے یہ تشدید اسی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور غنہ نہیں ہوگا کیونکہ وضاحت میں آپ نے سن لیا کہ را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا، باقی 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ضمہ، فتحہ، سکون، تشدید، کسرہ کی وضاحت کرنی ہے، وہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں پچھلے اسباق میں۔ اس علامت کو پیش کہتے ہیں، اس کو دوسرا نام ضمہ بھی ہے۔ جس حرف پر ضمہ اس کو مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زیر ہے، اس کا دوسرا نام کسرہ ہے۔ جس حرف کے نیچے کسرہ اس کو مکسور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ زبر ہے، یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، زبر ہے، اور زبر کا دوسرا نام فتحہ ہے۔ جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ تو ان کو حرکات کی بھی کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو حرکت، اور جب تمام یعنی تینوں مراد ہوں تو حرکات اس کو کہتے ہیں۔ حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، لہٰذا پیش کو ادا کرتے ہوئے کھینچے کے بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، اور معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح زیر کو ادا کرتے ہوئے، زبر کو ادا کرتے ہوئے معروف پڑھیں گے، دراز نہیں کریں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، اور معروف پڑھیں گے، جو میں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہم نے دیکھا تو یہ قاف موجود ہے، تو یہاں پر نیچے اشارہ کر دیا کہ قاف کو موٹا بھی پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں صفت استعلاء موجود ہے، اور قلقلہ بھی ہوگا۔ قلقلے کی وضاحت جو ہے پیچھے گزر چکی، یہاں بھی قلقلہ ہوگا اور 5ویں درجے کا ہوگا۔ تو قاف کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ جو ہے وہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خص ضاغط قز، ٹھیک ہے، خص ضاغط قز۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ جو حروف ہیں ان کو جمع کر کے یہ بنایا گیا خص ضاغط قز۔ تو یہ حروف یہ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کو ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی علامت ہو تو ان کو پور ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا یا مدہ وصلاً، یعنی جب ہم وصل کریں گے تو اس صورت میں یا مدہ بنے گی۔ یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، مد اصلی ہی رہے گی۔ اس کو دراز کریں گے تو 1 الف کی مقدار دراز کریں گے۔ حروف مدہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو جزم والی سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ کو کتنا دراز کرتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، یا 2 حرکت کی مقدار دراز کرتے ہیں۔ 1 الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ، بلکہ درمیانی حالت میں انگلی کو کھولنا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے تو متقین، متقین، یہ جتنی دیر انگلی جو ہے کھولنے پہ لگ رہی ہے اتنی دیر آواز کو جاری رکھیں گے تو یہ 1 الف کی مقدار بن جائے گی، ٹھیک ہے۔
لیکن یہ اس وقت ہے جب آگے وقف نہ کیا جائے، لیکن اگر نون پر وقف کر دیا تو اب یا مدہ جو ہے نا مد اصلی نہیں رہے گی یا مدہ کی وجہ سے، بلکہ اب آگے مد فرعی بننے کا سبب آنے کی وجہ سے یہ مد فرعی بن جائے گی۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے، حمزہ، سکون، تشدید، تو اس وقت یہ مد اصلی نہیں رہتی بلکہ مد فرعی بن جاتی ہے، فرعی، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ مد عارض بنے گی وقفاً، یعنی جب وقف کریں گے تو اس وقت یہ مد عارض بنے گی، یعنی جب ہم وقف کریں گے تو اس وقت نون پر جزم آ جائے گی، سکون آ جائے گا، تو اس صورت میں مد عارض بنے گی، کیونکہ مد عارض کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب عارضی طور پر سکون آ جائے، جزم آ جائے، یعنی وہ جو جزم ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہ ہو بلکہ وقف کرنے کی وجہ سے آئی ہو، تو اس وقت یہ مد عارض بنتی ہے۔ اس کو کم سے کم 2 الف کی مقدار، زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار جو دراز کریں گے۔ تو 3 الف کی مقدار کا اندازہ بھی 3 بند انگلیوں کو باری باری کھولنے سے لگایا جاتا ہے، لیکن انگلیوں کو جب کھولنا ہے تو نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ بلکہ درمیانی حالت میں کھولنا ہے۔ وقف بالاسکان، نون کے اوپر زبر ہے، جب وقف کریں گے تو اس پر سکون یعنی جزم آئے گی، تو غیر ساکن کو ساکن کر کے جب وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ساکن نہیں تھا، نون ساکن کیا وقف کرنے کی وجہ سے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 پیشیں ہوں، 2 زیریں ہوں، الٹا پیش ہو، کھڑی زیر ہو، جب ان پر وقف کرتے ہیں نا تو وہاں پر جزم آ جاتی ہے، تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں یہ لام الف ہے، یہ رموز کاف کی علامت ہے، تو یہ وصل لازم کی علامت ہے، یہاں پر وصل کرنا جو ہے لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گول دائرہ، یہ وقف تام اور عید کے مکمل ہونے کی علامت ہے، یہ اصل میں آیتن کی آخر والی جو گولتا ہے وہ تھی، وقف کرنے کی وجہ سے گول ہا بن گئی اور کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو گول دائرہ لکھنے لگے، لیکن یہ عید کے مکمل ہونے کی علامت بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 کی وضاحت آپ نے دیکھنی ہے کہ گول دائرہ کے اندر جو 2 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی 2 نمبر آیت یہاں پر ختم ہو گئی، آگے جو ہے وہ 3 نمبر شروع ہوئی۔ بعض لوگ یہاں پر غلطی پر ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ 2 نمبر آیت پڑھو تو وہ جہاں 2 لکھا ہوتا ہے اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو 3 نمبر آیت ہے۔ 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ 2 نمبر تھی، یہ جو یہاں ختم ہو چکی ہے یہ 2 نمبر آیت تھی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے جو گزر چکی ہے وہ 2 نمبر آیت ہے، تو یہ اسی طرح اشارہ ہے۔ تو اوپر والی علامت پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے، تو قانون یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ رموز کاف کی علامتیں جمع ہو جائیں تو کوشش کریں ان کے درمیان تطبیق کرنے کی، سب پر عمل کریں یا اکثر پر عمل کریں۔ اگر ایسا نہ ہو، ایک علامت وقف کی ہو دوسری وصل کی ہو، تو اوپر والی پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نیچے والی پر بھی عمل کر لے تو جائز ہے۔ آگے جو ہے یہ وقف کافی ہے، تو جب جس جگہ وقف کیا ہے اس جگہ وقف کیا لیکن اس صورت میں کہ لفظی تو آگے تعلق نہ ہو، معنوی تعلق ہو، تو اس صورت میں اسے وقف کافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہدی للمتقین، یہاں پر عبارت پوری ہوگی، اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو ہو سکتی ہے، یعنی جملہ پورا ہو رہا ہے، لفظی طور پر تو یہاں سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن معنوی طور پر دیکھیں تو متقین جو ہے نا اس کے آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگار کون سے لوگ ہیں ان کے آگے صفات بیان ہو رہی ہے، چونکہ آگے مضمون چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو مضمون ہے جو موضوع ہے وہ آگے چل رہا ہے، تو معنوی آگے تعلق ہے، اس لیے اس کو وقف کافی کہیں گے۔ تو یہ وقف کافی کی تعریف تھی، تو انشاءاللہ آگے انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر کسی کو یہاں پر سمجھ نہیں آئی ہے تو یا کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے، تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، انداز سادہ ضرور ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا، پسند آئے گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔